اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے، ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشہ تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا۔ لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو، اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے اسی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غمزدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کہ اللہ عز و جل کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کے تدفین سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے
दरोगा से उस सिलसिले में बात करना चाही तो उसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाज़त देने की बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझे से बराह रास्त बात करने की बजाय रुक्का का सहारा लिया। मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे। मैं किसी जालिम की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकाल कर उसके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुझे किसने दी है? मैंने अर्ज़ की, एक गाड़ा बनाने वाले ने, मजदूर ने। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गाड़ा बनाने वाला, गाड़ा बनाने वाला, गाड़ा बनाने वाला, और रो पड़ा। काफ़ी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो गाड़ा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मजदूर फौत हो चुका है। यह सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरान व परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया, उसकी वफ़ात के वक्त तुम उसके पास थे? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो कहने लगा, उसने तुझे कोई वसीयत भी की थी? मैंने उसे नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दे दिया जो उस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने यह सारी बातें सुनी तो मज़ीद गमगीन हो गया और अपने सर से अमामा उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगा, ऐ मुझे नसीहत करने वाले, ऐ मेरे ज़हदे व बारसाज, ऐ मेरे शफीक। उस तरह के बहुत से अलक़ाबात खलीफा ने उस मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू भी बहाता रहा। यह सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया। कदरे गमज़दा क्यों है? जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे उसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैं उसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुँह छुपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान में पहुँचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, आलिया जा, ये इस नौजवान की कब्र है। खलीफा उसकी कब्र से लिपट कर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद उसकी कब्र के सरहाने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, यह नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन यह रक्स सरूर की महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने यह आयत करीमा तलावत की, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त ना आया कि उनके दिल जाग जाए अल्लाह की याद के लिए। जब उसने ये आयत सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थरथरा कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की जरी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। उस दिन से हमें उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली, यहाँ तक कि आज तुमने उसकी वफ़ात की खबर दी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्द मिल सके।